ہمارے محترم آفتاب صاحب نے بڑے اچھے دوست ہمیں اس مسجد میں دعوت، بٹ صاحب تھے، یہ تھے، عارف صاحب تھے، ایک شاہ صاحب ہوتے تھے، اب چلے گئے دکان چھوڑ کے، انہی حضرات نے دعوت دی تھی۔ انہوں نے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی، اور جمعے میں ظاہرہ وقت نہیں تھا کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں فوج کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں، ہمیں صرف فیکٹس پہ، حقائق پہ بات کرنی چاہیے، خام خواہ سیاسی باتیں، کسی کی مخالفت، کسی کی حمایت، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں۔ نہ ہم اس طبیعت کے آدمی ہیں، سال ہا سال سے دوست سنتے ہیں، سیلاب آ جائے تو فوج کو بلاؤ، زلزلہ آ گیا تھا تو فوج کو بلاؤ، الیکشن کرانے ہیں تو فوج کو بلاؤ، مردم شماری کرانی ہے تو فوج کو بلاؤ۔ آخر کون سا ایسا کام ہے جو اس ملک میں فوج کو بلائے بغیر کیا؟ اس لیے کہ ادارے نہیں بنے نا، ادارے بنے ہوتے تو فوج کو بار بار بلانے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ تو ہم لوگ آرمی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہی جو آپ زلزلوں پہ بلاتے ہیں، وہی جو آپ الیکشن کے لیے، وہی جو آپ مختلف مقاصد کے لیے، ہم اسی کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت تھوڑا سا آگے بڑھیں اور یہ نظام چینج کر دیں۔ بس اتنی بات، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کیا لڑائی، کچھ بھی نہیں۔ یہ جو بلوچستان کی خاتون کا واقعہ پیش آیا ہے، یہ ہم سب کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کو کافی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے یہ آزادی کبھی ہماری چھن گئی تو پھر پتہ چلے گا کہ غلام قوموں سے لوگ کیسے سلوک کرتے۔ یہ ملک ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی عزیز ہے، ہم سب وابستہ ہیں، تو اس ملک کی عزت کے ساتھ وابستہ ہیں نا جی۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو کہاں لے جا کر پڑھائیں؟ ہم بغیر سود کے بینکاری کا نظام چاہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی۔ بڑے سے بڑا ولی اللہ اور بڑے سے بڑا صاحب کرامت بزرگ بھی ہونا، تو اب اس دور میں وہ گناہ سے نہیں محفوظ رہ سکتا، یہ سسٹم گناہ کو اس پہ مسلط کرتا ہے، جو مرضی کر لے، سسٹم اسے مجبور کرتا ہے کہ گناہ کرو۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سسٹم کو بدل دیں، بس، اور کیا بات، کچھ بھی نہیں۔ عزت ہے، احترام ہے، الحمدللہ ادارہ ہے، کیوں کوئی اس کے خلاف بولے؟ لیکن چونکہ طاقت ہے، کر سکتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت یہ کرتے ہیں، بس۔ ہم نہیں جینا چاہتے ایسے نظام میں جو ہمارے بچے پڑھیں اور ڈاکٹر بن جائے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیسے ہوئی تھی، بیٹیاں کتنی تھیں، بیویاں تھیں، کون تھے، کیا پیغام لے کے دنیا میں آئے تھے، ہماری ان کے ساتھ محبت اور وابستگی کی بنیادیں کیا ہیں۔ یہ فیکٹس ہیں سارے کہ جنرل قمر باجوہ نے، چیف آف آرمی اسٹاف نے لبیک والوں کو بلایا، مذاکرات کیے، جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا، کیوں بلایا اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان سے تعلق، ان کا تعلق، خود ممکن ہے ہم غلط ہوں اس ایک بات میں، لیکن ان کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان پہ غالب ہے، اپنے ہاں نعتیں، قادری صاحب کراچی سے وغیرہ وغیرہ، یہ سب شواہد ہیں اس بات کے کہ وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور درد رکھتے ہیں۔ اسی لیے جن لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا،
انہوں نے کہا مت مارو انہیں، آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمن صاحب نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے چیف سے بات کی۔ تو آخر کوئی درد تو ہے نا رسالت کا۔ ہم کہتے ہیں جو آپ کے دل میں درد ہے نا، یہی ہم چاہتے ہیں۔ آپ سیرت کو سبجیکٹ بنا دیں۔ مطالعہ پاکستان ضروری ہے، ہمیں پتہ ہو پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، کتنا رقبہ ہے، کیا کیا فصلیں اگتی ہیں، کس طرح امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر ایک سبجیکٹ کا اضافہ آہستہ آہستہ کیا جائے تو کیا ہے اس میں؟ 12 سال 15 سال بچہ پڑھتا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام اور امہات المومنین رضی اللہ عنہم، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہمارے ہیروز ہیں۔ اس لیے پورے ادب اور احترام کے ساتھ کو کمانڈرز ہیں، چیف ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، سارا نظام، وہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت اس نظام کو ہٹا دیں، مریں گے اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور آپ نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ہم آپ کی خیر خواہی، اور آپ یہ کل کا فیصلہ ہوا ہے، 5 سال مہلت مل گئی اس ظالمانہ نظام کو، اور یہ سود ہے کیا؟ یہ کمیونزم ہے کیا؟ کیوں اس کے خلاف، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف یہ لوگ اٹھے تھے؟ مارکس کیوں اٹھا تھا؟ لینن اور سٹالن نے کیا کہا تھا؟ میکسم گورکی نے کیا کہا تھا؟ میکسم گورکی نے جو کتابیں لکھی ہیں، اور لینن ورکس، ہم ایسی بات نہیں کر رہے، 24 جلدوں کی کتابیں ہیں، پڑھ کے ہی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کس تھیم کے ساتھ آئے تھے دنیا میں، سرمایہ داروں کے اگینسٹ۔ اور امریکن سسٹم جو سرمایہ داروں کی حمایت کرتا ہے، وہ سسٹم چل رہا ہے۔ اس سسٹم میں جو بھی لوگ جزوی تبدیلی چاہتے ہیں، اس کی وہ بھی اجازت دیں گے کہ اچھا یہ تبدیلی آپ کر لیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ خون کیوں چوسا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کی نظم ہم نے نہیں پڑھی، آپ بھی اسے پڑھائیں، آرمی کے سکولز میں لگا دیں۔ لینن خدا کے حضور میں، اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیا، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، تعمیر میں، رعنائی میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ یہ اقبال، اسی لیے وہ آخر پہ کہتا ہے، لینن خدا کے حضور میں یہی کہتا ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ یہ تو آپ مزدور سے پوچھیں، یہ تو آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم فری ایجوکیشن کیسے اپنے بچوں کو مدارس میں دیتے ہیں۔ یہ تو آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم کس مجبوری سے گاڑیاں بینکوں سے لیتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ تو آپ ہم سے پوچھیں جن کی تنخواہیں پوری نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ ہم سے پوچھیں کہ کون سا گھر ہے جہاں ماں 15 تاریخ کے 20 تاریخ کے بعد پریشان نہیں ہوتی اور شوہر سے نہیں کہتی کہ کچھ کریں آپ، اب کدھر سے پیسے آئیں گے۔ یہ تو آپ ہم سے پوچھیں کہ بچے میں غذا جو اسے ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی، بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دماغ ڈیولپ نہیں کرتا، بچہ غذا کی، دودھ کی کمی کا شکار ہے۔ وہ بچہ، اس کا کیا قصور ہے یار؟ وہ بڑا ہوا اور دماغ کی کمزوری کا شکار ہو گیا اور وہ ساری زندگی اس کی برباد ہو گئی۔ کل پھر اسے 5 سال کا تحفظ ملا۔ اسی کسی کی برائی نہیں، کچھ نہیں، بڑی محبت، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ حضرت اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، یہ نظام تعلیم بدل دیں، یہ معاشی نظام بدل دیں،
اور جس نظام کے تحت انصاف نہیں مل رہا، یہ انصاف، یہ تین نظام آپ کسی طرح اپنے دور میں، اپنے بعد والوں کے دور میں تبدیل کر دیں۔ آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے چائنا کے ساتھ، کئی سال میں مکمل ہوگا، آپ اس کو بھی شروع کر جائیں۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، طاقت ہے، ہم آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں نا، اور کیا؟ نہ مانے، اللہ تعالیٰ جانے، آپ چاہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا، ہم ٹھیک وہی بات کہتے ہیں، ان کا فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ جو ہماری بات مان لے وہ ہم میں سے ہی ہے، ومن عصانی، اور اللہ جو اس نصیحت کو نہ مانے، فإنک انت الغفور الرحیم، تو ہی ہر ایک کے گناہ معاف فرمانے والا ہے، تو ہی ہر ایک پہ رحم فرمانے والا ہے۔ دریافت فرمایا ہے کہ والد صاحب کی عمر 78 سال ہے، رمضان شریف سے 2 دن پہلے آپریشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے، کفارہ کا کیا طریقہ ہو؟ بھیا بہت آسان بات ہے، جو آٹا وہ کھاتے ہیں نا، اس آٹے کے 2 کلو یا اس کے پیسے الگ کر لیجئے۔ مثلاً وہ آٹا جو بھی کھاتے ہیں، 2 کلو کے پیسے فرض کر لیجئے 100 روپے بن جاتے ہیں۔ یہ 100 روپیہ کام آئے گا چھوٹی عید کے فطرانے میں بھی، اور یہی 100 روپیہ ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ 30 روزوں کا فدیہ دینا ہے تو آپ اس 100 کو 3 سے ضرب دے لیں تو 3000 روپے ہوئے۔ 3000 روپے اپنے والد کی طرف سے ادا کر دیں آپ، بہت بہت نیکی۔ والد خود ادا کر دیں، یہ اس سے بڑھ کے نیکی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچایا۔ وہ وصیت کر دیتے ہیں کہ میں نہیں ادا کر سکتا، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میرے بچوں میرے بعد ادا کر دینا۔ بسم اللہ، شریعت کو یہ بھی قبول ہے، بہت آسانیاں ہیں۔ وہ وصیت میں صرف لکھ دیں گے کہ میں فلاں سال 2022 کے روزے نہیں رکھ سکا، اور جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں بچوں اس میں سے وہ ادا کر دینا، ختم ہوئی بات۔ اللہ نے یہی کہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، خدا کو آخر مشکل کیا، مصیبت کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دی۔ آزاد ترجمہ کر رہا ہوں، ایسی اردو میں بولتے ہیں کہ آخر تمہیں مصیبت کیا پڑی ہوئی۔ اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو مشکل کیا ہے، مصیبت کیا ہے کہ خدا تمہیں عذاب دے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو اور اس پہ ایمان رکھو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خواہ مصیبتوں میں ڈالے۔ آسان راستہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ دریافت فرمایا ہے کہ بالوں کا بیچنا جائز نہیں ہوئی۔ یہ خواتین جو چٹیاں کٹاتی ہیں تو بالوں کے لمبے گچھے ہوتے ہیں، اسے یہ انڈسٹریز استعمال کرتی ہیں مصنوعی چٹیاں بنانے کے لیے، تو یہ خواتین کے بالوں، مردوں کے بالوں، کسی کا بھی بیچنا جائز نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی ہے، اس کاروبار۔ حتیٰ کہ یہ جو دوسرا سوال کیا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بھی خرید و فروخت جائز نہیں۔ اس میں ایک طرح کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ اہانت کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی خرید و فروخت یہ بھی جائز نہیں۔ پھر آپ نے تحریر فرمایا کہ خدا کے نام پہ عقائد اور اعمال کی قیود کو توڑا جائے تو اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ عقیدے بہت سے توڑتے ہیں، اللہ کے نام پہ جو دوسری چیز آپ نے کہی ہے کہ اعمال کی قیود بہت سے لوگ توڑتے ہیں۔ اس کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اس قید کو توڑے جو اللہ نے لگائی ہے، تو توڑنے کا کیا درجہ ہے؟
مثلاً ایک آدمی اعمال میں نماز اللہ نے کہا ہے ضروری ہے، اذان سنتا ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، وہ گناہ گار ہے۔ ایک سرے سے نمازی کا منکر ہے، وہ کہتا ہے نماز کوئی چیز نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ ایک آدمی قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، تلاوت نہیں کرتا، یہ مسلمان ہی ہے، اس کا جنازہ بھی ہے، اس کا نکاح اور سارے لوازمات مسلمانوں کے ہیں، لیکن کبھی وہ ایک حرف کے بارے میں قرآن میں کہہ دے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اضافہ فرمایا ہے یا یہ ایسی چیز ہے، تو وہ پھر مومن ہی نہیں رہتا سرے سے، کیونکہ اس نے اللہ کی کتاب کو عیب دار کہا۔ اور یہ درجہ عقیدے میں ایسے نہیں ہے، عقیدہ تو 2 اور 2 4 کی طرح، اللہ ہے یا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے ممکن ہے اللہ ہو اور ممکن ہے نہ ہو۔ اگر یہ کہے گا تو یہ تو کفر ہے۔ اعمال میں گنجائش ملتی ہے، فقہ اصغر میں، اسی لیے فقہا بہت سی چیزیں بتاتے ہیں، اور بوقت ضرورت فقہا جن کو اللہ نے بڑا گہرا علم عنایت فرمایا ہوتا ہے، صرف مفتی نہیں، وہ فقیہ ہوتا ہے، وہ حالات کو دیکھ کر اس کی مجبوری کے پیش نظر یا حالات زمانے کے تغیر کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتے ہیں، اپنے مسلک کے علاوہ دوسرے مسلک پر بھی فتویٰ دے سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عقائد میں بالکل یکساں تھے، لیکن اعمال میں مختلف تھے، فتوے میں مختلف تھے۔ ایسے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی مل جائیں گے جو کہتے تھے روزہ بند ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو، وہ کہتے ہیں صبح صادق کیا ہے؟ اب صبح صادق میں اور سورج کے طلوع ہونے میں 1.5 گھنٹے کا فرق بنتا ہے، وہ روزہ رکھتے تھے، کہتے تھے سورج طلوع ہوگا تو شروع ہوگی پابندیاں۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں بار بار فرمایا تھا اوجبا اوجبا، طلحہ نے جنت واجب کر لی، طلحہ نے جنت کما لی، طلحہ نے نام لکھوا دیا جنتیوں میں اپنا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے برف کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ رکھا۔ وہ کہتے تھے کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے نا، تو برف تو نہ کھانے میں ہے نہ پینے میں، پگھلتی رہتی ہے۔ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کے فتوے پہ نہیں گئے، ان کا حضرت کہتے ہیں کہیں ان کا حق بنتا ہے مگر ہم نہیں اس کو۔ قربانی کا مسئلہ تو کئی بار آپ سے عرض کیا ہے کہ قربانی یہ بڑی عید پہ کرنی ہے نا، کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عید کے دن بڑی عید نوکر کو بھیجا اور کہا گوشت خرید لاؤ، گوشت خرید کے لے آیا، انہوں نے کہا اتنا اس کے گھر دے دو، اتنا ادھر اتنا ادھر۔ انہوں نے کہا حضرت یہ سارے اتنا یہ سب ہو جائے گا مگر قربانی، انہوں نے کہا قربانی کا کیا مقصد، گوشت ہی کھلانا ہے نا۔ پہنچ گیا دوستوں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہوں نے مرغہ ذبح کیا اور انہوں نے کہا ایک جان اللہ کے لیے دینی ہوتی ہے، آج کے دن مرغے کی بھی جان ہے اور بکرے کی بھی جان ہے۔ یہ بات امیر المومنین کے پاس پہنچی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے 8 جانور مقرر کیے ہیں قربانی کے لیے۔ اللہ نے کہا من البقر اثنین، 2 قسم نر اور مادہ، گائے بیل، ومن الماعز اثنین، اور 2 چھوٹے جانور، بکرا بکری، دمبا دمبی، 6 ہو گئے، اور 2 8، اونٹ گائے بھیڑ بکرا، یہ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا 8 جانور اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، قربانی ان 8 میں رہے گی، اس کے علاوہ نہیں ہو۔ ختم ہو گئی بات، امت اب تک اسی پہ چلی آئی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے جس چیز پہ امت کو متفق کر دیا، ساری فقہ اس بات پہ متفق ہو۔ وہ فیصلہ فرما گئے تھے کہ 8 جانوروں میں قربانی ہے، سب 8 میں ہی مانتے ہیں، نہ کوئی ہرن کی قربانی کرتا ہے اور نہ کوئی مرغے کی۔
انہوں نے فیصلہ فرما دیا تھا تراویح 20 ہیں، اب تک امت اسی پہ چلتی چلی آئی ہے۔ چاروں ائمہ تراویح کے 20 ہونے ہی کے قائل ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرما دیا تھا تیسرا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 3 ہی اب تک امت سارے ائمہ چاروں ائمہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے چوتھا فیصلہ فرما دیا تھا کہ جو بھی ممالک فتح ہوں گے زمین تقسیم فوج میں نہیں کی جائے گی بلکہ وہ سرکار کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ یہی تو وہ چیز تھی جس میں پوری خلافت اسلامیہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاں جہاں تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ مدینہ آؤ، میرے پاس بہت اہم فیصلہ کرنا ہے۔ فوج کا اصرار عبد الرحمن ابن عوف کا، بلال کا رضی اللہ عنہ، ان کا اصرار یہ تھا کہ آپ فوج میں تقسیم کریں۔ ان کا حضرت ہم نے خون دیا ہے، ہم نے اپنی جان پہ کھیلا ہے، سول میں کدھر سے زمین دی جائے گی، ہمیں دیں، فوج میں تقسیم کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو بلا لیا اور تقریر کی باقاعدہ، اور فرمایا میں فوج میں زمین تقسیم کر دوں تو سڑکیں کون بنائے گا؟ میں فوج میں زمین تقسیم کر دوں اور میرے پاس عشر خراج جو چیزیں یہ نہ آئے میرے پاس پیسہ، تو میں تمہارے لیے پل کہاں سے بناؤں گا؟ میں ملک کا خلافت کا نظام چلاؤں گا کیسے؟ اور فوج میں تقسیم نہیں ہوگی، گورنمنٹ کے پاس رہے گی۔ اس فیصلے پہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مان گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں زمین تقسیم کی تھی یا نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا کی تھی۔ انہوں نے کہا پھر آپ بھی کریں۔ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات اور تھے، اب وہ بات نہیں ہے، میں نہیں کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہ، پھر کھڑے ہوئے، پھر بات کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ بلال سے تو ہی قابو پا، تو ہی اللہ نبٹ لے اس سے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے شام، واپس تشریف لے گئے اور نہیں مانے، تو ان کا انتقال ہو گیا، تو لوگ کہتے تھے امیر المومنین کی دعا لگ گئی انہیں۔ حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ویسے ہی بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے کہیں، دیکھا تو غلاموں کو شہد کا شربت پلا کر انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے امیہ نے۔ تو یہ جتنے کفار مکہ تھے مسلمانوں کو جبراً صبح اٹھ کے شہد کا شربت پلاتے تھے۔ شہد میں یہ تاثیر ہے کہ وہ پیاس لگ جاتی ہے جلدی، تو جب ذرا دن چڑھتا تھا اور ان لوگوں کو پیاس لگتی تھی، پانی مانگتے تھے، تو اب یہ کہتے تھے اب تمہیں بتاتے ہیں، انگاروں پہ لٹا دیتے تھے۔ ایک پیاس، ایک انگاروں کی تپش، ایک خون اور چربی کا جسم سے بہہ کے اور اوپر سے بھاری پتھر ان کے سینوں پہ رکھ دیتے۔ یہ 5 عذاب کفار مکہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی کو دیتے تھے، اور جو تالیاں پیٹتے تھے الگ سے۔ بلال رضی اللہ عنہ اس میں بے ہوش تھے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو کیا کر رہے ہو امیہ؟ اس نے کہا یہ تمہارا ہی بندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کتنے پیسے لوگے اس غلام کے آزادی میں؟ تو اس نے کہا اتنے پیسے دے دو۔ سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کا اس کو میرے ساتھ بھیج دو، ہوش میں آئے میں تمہیں اتنے پیسے بھیج دوں۔ طے ہو گیا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے لے گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ سے کہا تم اللہ کے لیے آزاد ہو بلال، کسی کی ہمت نہیں کہ آئندہ تم پہ ظلم۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے 8 آدمیوں کو رہائی دلوائی تھی، 8 کے 8 اس عالم اسلام کے چوٹی کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، ان میں سے بلال رضی اللہ عنہ، ان میں طلحہ رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور کہا حضرت آپ مجھے شام جانے کی اجازت دیں، میں جہاد کروں گا۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا کوئی اجازت نہیں، یہیں رہو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اذان دیا کرتے تھے، اذان دو۔ انہوں نے کہا حضرت میں اذان تو دوں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے، نظر نہیں آتے، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، جس ہستی کے لیے اذان تھی وہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں یہیں رہنا ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک دن آیا، آ کے کہا کہ حضرت یہ بتائیں آپ نے مجھے آزاد کیا تھا نا، اتنے پیسے دیے تھے؟ فرمایا ہاں میں نے دیے، شاید 4000 چاندی کے سکے تھے۔ ان کے یہ آزادی مجھے جو دی تھی اپنے لیے دی تھی یا اللہ کے لیے؟ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے لیے۔ ان کا اللہ کے لیے دی تھی تو پھر مجھے روکتے کیوں ہیں خدا کی راہ سے؟ اور اگر اپنی ذاتی خدمت کے لیے مجھے آزاد کرایا تھا تو بتا دیں سیدھی طرح کہ میں آپ کا غلام۔ اس پہ حضرت چپ ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا بلال جیسے تمہاری مرضی۔ شام تشریف لے گئے۔ کئی سال پھر انہوں نے شام میں گزارے۔ ایک دن رات کو اٹھے اور باندھنا شروع کیا سامان اپنے اونٹ پہ۔ وہ جو بھی اس سے آواز پیدا ہوئی، لوگ اٹھ گئے، گھر والے دوسرے تیسرے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ آدھی رات کو کیا سفر ہے، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی میں سویا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں عتاب فرمایا۔ عتاب کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ڈانٹ پڑی۔ مجھے فرمایا ما ھذا الجفا یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہو۔ بلال یہ کیا بے وفائی ہے، مجھے چھوڑ دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اسی وقت چل پڑے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بلال جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ اور پھر آذان بھی دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو آذان دی ہے، عورتیں صحابیات دوپٹے اور چادریں گھروں میں پڑی ہوئی تھیں، اس کے بغیر ننگے سر دوڑ پڑی۔ ہر کوئی کہتی تھی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، کیا حیات دوبارہ ہو گئی ہے، یہ بلال کی آواز ہے، کیا دوبارہ تشریف لائیں؟ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اس دن سے زیادہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں رونے والی عورتیں نہیں دیکھی۔ ہر کوئی بھاگ پڑی اور کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے باوجود آزادی رائے تھی نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو آزادی رائے تھی اس رائے کا اظہار فرمایا، پھر شام تشریف لے گئے۔ تو اس لیے شریعت میں یہ جو اجتہادی صلاحیتیں ہیں، ان اجتہادی صلاحیتوں کے علماء چاہیے۔ آپ کہتے ہیں سائنٹسٹ چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ ایسے بچے چاہیے جو ہمارے ملک میں سائنس میں ترقی، یہ وہ، جیسے سائنٹسٹ اس میدان میں چاہیے ایسے ہی فقہا شریعت کے بھی چاہیے، اور وہ بن نہیں رہے۔ نتیجہ یہ کہ اس دین کی تشریحات میں وہ لوگ حصہ ڈالنے لگے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں۔ بادشاہ سلامت تھکے ہوئے تھے، کہانی ہے، قصہ ہے، تو نائی نے دیکھا کہ پتہ نہیں کوئی بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے، گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے، سو رہا ہے، تو اس نے بڑی مہارت سے ان کے بال کاٹے، چہرے کو درست کیا، سب کچھ کیا۔ تو جب اٹھے تو بادشاہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ چیز، اس نے کہا بلاؤ، اور اس نے کہا کہ یہ لو پیسے اور میں تمہیں نائیوں کا اس ملک میں سب سے بڑا سردار بناتا ہوں، تمہارے جیسا نائی آج تک نہیں دیکھا۔ گاؤں میں خبر پہنچی، نائی بھی تھا، بیوی بھی تھی، اب ہر کوئی نائی کی بیوی کے پاس آیا اور مبارکباد دینے لگا۔ اس نے اتنا سونا چاندی تھوڑا تھوڑا تقسیم بھی کیا، بعض میں تو لوگ آنے لگے کہ بادشاہ کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ بی بی یہ پیسوں کا سب کا تذکرہ کرتی ہو، یہ کیوں نہیں بتاتی کہ انہوں نے سب سے بڑا ملک کا نائی مقرر کیا ہے؟ تو تھی عقل مند، کہنے لگی بادشاہ کو کیا پتا کہ بال کاٹنا کس کو کہتے ہیں،
اور بادشاہ کو کیا پتا کہ نائی اور استرے کا تیز کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو میرا شوہر جانتا ہے، 4 نائی بھائی مل کے تسلیم کرتے نا کہ یہ بڑا ہے تو پھر تو کوئی بات تھی، بادشاہ کا کہنا نہ کہنا دونوں برابر۔ اس لیے فقیہ چاہیے شریعت میں، ڈاکٹر چاہیے طب میں، سائنٹسٹ چاہیے اپنے فیلڈ میں، وہ تیار نہیں ہو رہے۔